جیسے ہی وہاں ٹاکس استنبول کے اندر ڈاؤن فال کی اسٹل آیا، ڈیڈ لاک آیا، اس کے بعد ضرور کہ کہیں نہ کہیں سے انڈیا ٹیررزم یہاں جنم لے گا. اور جیسے ہی دہلی کے اندر کل واقعہ ہوا، اس کے اوپر پاکستان کا نام داغنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پاکستان کے اوپر الزام داغنے کی کوشش کرنا، یہ انڈیا کا بڑا پرانا رویہ ہے. جیسے ہی بلاسٹ ہوا تھا تو سب کو معلوم تھا کہ اس کا نام کدھر کی طرف لے کر جایا جائے گا. ابھی بھی ان آفیشلی اینڈ بہت سارے سورسز کے تھرو انڈیا اس کا الزام پاکستان پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ود دا ویری نیکسٹ ڈے اس طرح کی ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہونا، وہ بھی اسلام آباد میں، وہ بھی اسلام آباد کے دل میں، وہ بھی کچہری کے باہر انصاف دینے کی جگہ پر، یہ بہت واضح طور پر ایک اسٹریٹجی انڈیا کی ظاہر کرتا ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اپنے وہاں دہشت گردی کے واقعات کر کے، فالس فلیگ آپریشنز کر کے، فالس فلیگ سچویشن کریٹ کر کے فوری طور پر جایا جائے اگلی طرف پاکستان کی طرف اٹیک کرنا. کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان کی جو ساری اکانومی ہے وہ چلتی ہی رینٹل کلنگز کے اوپر رہی ہے. انفارچونیٹلی جو ابھی افغان طالبان رژیم ہے انہوں نے بھی کچھ تبدیل نہیں کیا، تو وہ بھی اسی طریقے سے پیسہ لے کر قتل کرنے کی طرف جانے کی اب ارادہ کر چکے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے بڑا نمایاں ہے. اس کو ذرا سا اس چیز سے جوڑیے گا جو ہمارا مچھیرا پکڑا گیا تھا انڈیا کے اندر اور اس کے بعد اس کو ریلیز کیا گیا تھا، اور ابھی حال ہی میں اس کو ہم نے پکڑا تھا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے. اور پتہ یہ چلا تھا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را نے اس کو یہ بولا ہوا تھا کہ آپ پاکستان کی وردیاں لے کر آئیں، پاکستان کے مختلف ڈاکیومنٹس جس کے اندر آئی ڈی کارڈ شامل ہے وہ لے کر آئیں، کہ اور ماچس لے کر آئیں، جو کہ ساری چیزیں بریفنگ کے اندر دکھا بھی دی گئی تھی منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے. تو اس سے کیا ظاہر تھا؟ وہ بڑا ایویڈنٹ تھا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری تھی، اور وہاں کوئی ماچس کا ڈبہ رکھ کے کوئی پاکستان کی افواج یا کسی ایجنسی، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی وردی رکھ کے یا وہاں کوئی آئی ڈی کارڈ رکھ کے کہا جانا تھا کہ دیکھیے جی یہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے. جب پہلگام واقعہ ہوا تو پاکستان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ شواہد پرووائڈ کیجیے. یو ہیو ناٹ گیون اینی ایویڈنسز، نہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے ایویڈنس دیا، نہ پاکستان کو ایویڈنس دیا. کوئی اس طرح کے محرکات بھی نہیں تھے کہ جس کے اوپر کہا جائے کہ دہشت گردی کا واقعہ تھا اور اتنی جلدی ایف آئی آر ہو جائے. اس سبکی کے بعد انڈیا طریقہ کار ڈھونڈ رہا تھا کسی طریقے سے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا واقعہ کیا جائے جہاں آپ کو پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی چیز رکھ دی جائے. اس کے اندر ناکامی ہوئی، اور ناکامی کے بعد لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے یہ ٹائم لائن میچ کر رہی ہے، ایک طرف 7 تاریخ کو ہمارے ڈیلیگیشن واپس آتا ہے 7 نومبر کو، دوسری طرف سے کل دہلی کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور آج اسلام آباد میں اور یہ کیڈیٹ کالج میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. سو یہ دہشت گردی کے تانے بانے جا کر انڈیا اور افغانستان کے تعلقات سے ملتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی کہ نہ تو انڈیا فی الحال کا خیر خواہ ہے، نہ خیر خواہ تھا، اور شاید نہ آگے بھی خیر خواہ رہے گا. اور اس پر افغان طالبان رژیم بھی کٹ پتلی بن گئے انڈیا کے ہاتھوں. وہ چیز جو ان کو کرنا تھی، جو اسلام کی بات کرتے تھے، وہ آج جا کر انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. لیکن وہ ہمسایہ ملک جنہوں نے ان کو کئی دہائیوں تک ان کے ریفیوجیز کو اپنے پاس رکھا، یعنی پاکستان، ان کے ساتھ خیر سگالی کا کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ افغان طالبان رژیم کسی بھی طریقے سے کسی ریٹن معاہدے کی طرف نہیں آنا چاہتی تھی. تحریک طالبان پاکستان فائنینشیل سپورٹ نظر آ رہی ہو جس کا وعدہ انڈیا نے کیا ہے ان سے. دیکھیے یہ فائنینشیل سپورٹ جو ہے نا، یہ افغان طالبان رژیم کے آنے کے بعد سوچا تھا کہ شاید ان کے اندر کوئی وہ غیرت والا ایلیمنٹ ہوگا کہ کسی غیر مسلمان سٹیٹ جو کہ مسلمانوں کے قتل کے اندر، شہادتوں کے اندر ملوث ہیں، ان سے یہ پیسے اس طرح سے نہیں لیں گے. لیکن اگر کرائے کے قاتل ہی بننا تھا تو پہلے کے افغانستان میں اور اب کے افغانستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، بلکہ یہ اس ٹائم پر زیادہ ویک رژیم ہے، ایک ایسی رژیم جو کہ اپنے اندر کے خلفشار کے اندر مبتلا ہے، اور یہ اندر کا خلفشار ان کو اس بات پر کسی طریقے سے دہشت گردوں کے خلاف کسی ایکشن پر آنے پر آمادہ بھی نہیں کر رہا، اور وہ شاید کر بھی نہیں پا سک رہے اس لیے کیونکہ ان کا اپنا دل نہیں مان رہا. وہ ان کے پیسے کدھر سے آئیں گے؟ ان کو مانیٹری سپورٹ جو دے رہا ہے انڈیا اس ٹائم پر، وہ کدھر سے آئے گا؟ تو پیسوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے کرائے کے قاتل بن جانا میرے خیال میں یہ ایک انتہائی شرمناک ایلیمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب
افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جھڑپیں ہوئی، افغانستان کی طرف سے اٹیک کیا گیا، پاکستان کی طرف سے ریٹیلیٹری مووز کی گئیں، تو اس ٹائم پر بھی یہی آوازیں بلند ہو رہی تھی افغان طالبان رجیم کی طرف سے کہ اب ہم جو ہے پاکستان کے اندر اٹیک کریں گے. سو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انڈین سپانسرڈ ہے، انڈین بیکڈ ہے، انڈیا پیسے فراہم کر رہا ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فرنٹ مین کون ہے. فرنٹ مین جو ہے وہ افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ ہیں، وہی فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جن کے خلاف ایکشن لینے سے انکار کیا تھا افغانستان طالبان رژیم نے، وہ اس ٹائم پر ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہے. لیکن یہ بھی ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستانی قوم کسی بھی طریقے سے نہ تو فتنۃ الہندوستان، نہ فتنۃ الخوارج، نہ ہندوستان اور نہ افغان طالبان رژیم سے ڈرنے والی ہے. ہم لوگ وہ قوم ہے جنہوں نے 2007، 2006، 2005، 2008 کی دہشت گردی دیکھی ہے. ہم وہ قوم ہے جنہوں نے 90,000 سے زیادہ جانیں قربان کی ہیں، چاہے وہ سویلینز ہوں، چاہے وہ ہمارے فوجی ہوں، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوں. ہم لوگ قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کسی طریقے سے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، پاکستان کی عزت و آبرو کو نیچے نہیں جانے دیں گے. ہمارے دونوں اطراف اس ٹائم پر ہاسٹائل ممالک بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف انڈیا جو کہ فتنۃ الہندوستان کے تھرو، پیسے کے تھرو ریٹیلیشن کر رہا ہے، مارکہ حق کے اندر سبکی اٹھانے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے عالمی سطح پر. اس قدر سبکی انڈیا کی پچھلی کئی دہائیوں کے اندر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. پچھلی کئی دہائیوں میں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر انڈیا بڑا تگڑا جا رہا تھا. ایک مارکہ حق نے انڈیا کو سبکی کا نشانہ بنایا، بالکل انڈیا کو سبکی کا نشانہ بنایا، اور آگے بھی انڈیا سبکی کا سامنا کرتا رہے گا.